اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ناظرین، قرآن مجید کے 29ویں پارے میں کل 11 صورتیں شامل ہیں جو مکی دور نزول کی آخری صورتوں پر مشتمل ہیں. اس پارے کا مرکزی پیغام عقیدہ توحید، رسالت محمدی کا اثبات اور آخرت لازماً واقع ہو کر رہے گی. ہم سورہ بسورہ گفتگو کرنے کے بجائے پورے پارے پر ایک نظر ڈالیں گے اور اس میں سے 5 اہم ابھرے ہوئے موضوعات پیش کریں گے. نمبر 1، اللہ کی بادشاہت اور قدرت کاملہ. پارے کی ابتدا سورہ ملک سے ہوتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ کی شان بادشاہت اور ہر چیز پر قدرت کا ذکر ہے. زندگی اور موت کی تخلیق کا مقصد انسان کا امتحان قرار دیا گیا ہے، تاکہ یہ دیکھا جائے کہ کون بہتر عمل کرتا ہے، نہ کہ کون صرف زیادہ عمل کرتا ہے. کائنات کی بے عیب تخلیق جیسے 7 آسمان وغیرہ کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی کے طور پر پیش کیا گیا. اس سلسلے میں سورہ نوح میں بارش اور مال اور اولاد میں اضافے کے لیے استغفار کو مؤثر ذریعہ بتایا گیا. نمبر 2، قیامت کی ہولناکیاں اور انجام بد. پارے کی متعدد صورتوں یعنی الحاقہ، المعارج، القیامہ، المرسلات وغیرہ میں قیامت کی ہولناکیوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. سورہ حاقہ میں بتایا گیا کہ پچھلی قومیں عاد، سمود، فرعون وغیرہ اپنی تکذیب کے باعث عذاب میں گرفتار ہوئیں. قیامت کے دن لوگوں کے اعمال نامے دائیں یا بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ہر شخص کو اس کے اعمال کا بھرپور بدلہ دیا جائے گا. نمبر 3، جنت اور جہنم کا نقشہ. اس پارے میں جنت اور جہنم کی کیفیت کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے کہ سننے والے پر خوف اور امید دونوں پیدا ہوتی ہیں. سورہ ملک میں جہنمیوں کی ندامت کا منظر دکھایا گیا ہے. سورہ دہر میں جنت کی نعمتوں اور ابرار کے اخلاق کا ذکر ہے. سورہ مدثر میں جہنم کے داروغے اور جہنمیوں کا مکالمہ اور جہنم میں جانے کے اسباب وغیرہ بیان کیے گئے ہیں، جیسا کہ نماز نہ پڑھنا، مسکین کو کھانا نہ کھلانا وغیرہ. نمبر 4، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور اخلاق عالیہ. مشرکین مکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون اور شاعر کہتے تھے. سورہ قلم میں آپ کی عظیم الشان اخلاقی سیرت کو بیان کرتے ہوئے ان الزامات کی تردید کی گئی. سورہ مزمل میں آپ کو رات کے وقت قیام اور قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا، جبکہ سورہ مدثر میں آپ کو اٹھ کر لوگوں کو ڈرانے اور اللہ کی بڑائی بیان کرنے کا حکم ملا. نمبر 5، انسانوں اور جنوں کا ایمان لانا. سورہ جن میں ایک منفرد واقعہ بیان ہوا ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سن کر اسے مان لیا اور اپنی قوم کو متنبہ کیا. اس صورت میں یہ بھی واضح کیا گیا کہ مسجدیں صرف اللہ کے لیے مخصوص ہیں. ان مضامین کا خلاصہ یہ ہے کہ اس پورے پارے میں انسان کو غفلت سے نکالنے کے لیے توحید، رسالت اور آخرت کے بنیادی عقائد کو مختلف انداز میں دہرا کر اس کی فکری اور عملی زندگی کو منظم کرنے کی دعوت دی گئی ہے. ناظرین، اب ہم مرر سیکشن میں آتے ہیں اور اس جز سے 3 مثبت صفات اور 3 منفی صفات پر نظر ڈالتے ہیں. نمبر 1، جواب دہی کا شعور، مورل اکاؤنٹیبلٹی.
انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ زندگی ایک امتحان ہے اور ہر عمل کا حساب ہوگا۔ نمبر 2، اخلاقی استقامت، ایتھیکل انٹیگریٹی۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو خلق عظیم قرار دے کر یہ بتاتا ہے کہ عظمت کا اصل معیار اخلاق ہے۔ نمبر 3، ایثار اور خدمت، الٹرزم اینڈ کمپیشن۔ مومن وہ ہے جو اپنی ضرورت کے باوجود دوسروں کو ترجیح دیتا ہے اور یہ سب اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ اب 3 منفی صفات دیکھیے۔ نمبر 1، تکبر اور حق سے انکار، ایروگنٹ ڈینائل۔ بعض لوگ حق کو پہچاننے کے باوجود اسے ماننے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ ان کی انا انہیں جھکنے نہیں دیتی۔ نمبر 2، ہرس اور بے صبری، گریڈ اینڈ امپیشنس۔ انسان کی کمزور فطرت بیان کی گئی کہ وہ مصیبت میں بے قرار اور نعمت میں بخیل ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، غفلت اور آخرت فراموشی، مورل نیگلیجنس۔ انسان اکثر آخرت کو بھلا کر فوری خواہشات کے پیچھے بھاگتا ہے۔ ناظرین، اس پارے میں یہ مضامین تھے جو خلاصے کے طور پر اور آئینے کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ہم ڈیپ ڈائیو سیکشن میں آتے ہیں۔ سورہ نمبر 73 سورہ مزمل سے آیت نمبر 1 سے 10 تک لیتے ہیں اور مستند تفسیروں کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون واہجرہم ہجرا جمیلا۔ اے اور لپیٹ کر سونے والے، رات کو نماز میں کھڑے رہا کرو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کر لو یا اس سے کچھ زیادہ بڑھا دو، اور قرآن کو خوب ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ ہم تم پر ایک بھاری کلام نازل کرنے والے ہیں۔ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ دن کے اوقات میں تو تمہارے لیے بہت مصروفیات ہیں۔ اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کرو اور سب سے کٹ کر اسی کے ہو رہو۔ وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، لہذا اسی کو اپنا وکیل بنا لو، اور جو باتیں لوگ بنا رہے ہیں ان پر صبر کرو اور شرافت کے ساتھ ان سے الگ ہو جاؤ۔ جب ہم سورہ مزمل کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن یہاں ایک عظیم مشن کے لیے ایک شخصیت کی باطنی تعمیر کر رہا ہے۔ یہ آیات مکے کے ابتدائی دور میں نازل ہوئی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا اور آپ کو ایک ایسی ذمہ داری سونپی جا رہی تھی جو پوری انسانیت کی تقدیر کو بدلنے والی تھی۔ اس لیے ان آیات میں صرف عبادت کا حکم نہیں ہے بلکہ ایک باطنی تربیت کا پورا نصاب موجود ہے۔ سورہ کا آغاز ایک نہایت محبت بھرے انداز سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایہا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس خطاب میں شفقت اور قربت کی ایک خاص کیفیت ہے۔ مختلف تفسیروں میں یہ معنی بیان کیا گیا ہے کہ راتوں کے وقت کپڑے لپیٹ کر سو رہنے کو چھوڑیں اور تہجد کی نماز کے قیام کو اختیار کریں۔ امام راغب اصفہانی کے نزدیک کپڑے لپیٹنا ایک استعارہ ہے جو سستی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے
اور کمزور اور ناتواں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے تھے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ سے کہا گیا کہ اٹھ کر خدا کے حضور کھڑے ہو جائیں، جبکہ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات مبارکہ کے کسی دور میں بھی چادر تان کر غفلت کی نیند سونے والوں میں سے نہیں تھے۔ اپنی قوم کی گمراہی اور آپ کی دعوت کے انکار کے غم میں جو چادر عموماً آپ اوڑے رکھتے تھے اسی کو آپ کھینچ لیتے اور جب چاہے لوگوں سے کٹ کر خدا سے جڑ جاتے۔ یہاں ایک بڑی حقیقت بھی سامنے آئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو رسول یا نبی کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ اس حالت کے نام سے پکارا جس میں وہ اس وقت تھے، یعنی اے چادر لپیٹے رکھنے والے۔ گویا قرآن انسان کی انسانی کیفیت کو بھی دیکھتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دعوت اور قیادت کے سفر میں انسان کے جذبات، اس کی تھکن اور اس کے اندر کی کیفیت بھی اہم ہوتی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں حکم آتا ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو جاؤ مگر تھوڑا سا۔ یہ آیت دراصل اس پورے تربیتی نظام کی بنیاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو تربیت دی وہ قیام اللیل کی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک داعی کی طاقت کا اصل سرچشمہ اس کا اللہ سے تعلق ہونا ہے۔ رات کا وقت عبادت کے لیے اس لیے منتخب کیا گیا کہ اس وقت دنیا کا شور کم ہوتا ہے اور انسان کا دل زیادہ یکسو ہوتا ہے۔ دن میں انسان کے ذہن پر مختلف مصروفیات کا ہجوم ہوتا ہے، مگر رات میں دل اپنے رب کے سامنے زیادہ خالص ہو جاتا ہے۔ پھر قرآن قیام اللیل کی مقدار کو بیان کرتا ہے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ، یعنی کبھی آدھی رات، کبھی اس سے کچھ کم، کبھی اس سے زیادہ۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عبادت میں ایک روحانی لچک بھی ہے۔ مقصد یہ نہیں کہ انسان خود کو اتنا بوجھل کر لے کہ عبادت اس پر مشکل بن جائے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دل میں ایک مستقل تعلق خدا سے پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد ایک اور اہم ہدایت آتی ہے، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ یہاں قرآن کے ساتھ تعلق کا ایک خاص انداز سکھایا جا رہا ہے۔ ترتیل کا مطلب صرف خوبصورت آواز میں پڑھنا نہیں، بلکہ تدبر اور غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن کو آہستہ آہستہ پڑھنے سے انسان کے دل میں اس کے معنی اترتے ہیں۔ اگر انسان جلدی جلدی پڑھ لے تو الفاظ گزر جاتے ہیں مگر معنی دل میں نہیں ٹھہرتے۔ ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ انسان قرآن پڑھتے وقت اس کے ہر لفظ کو اپنے دل پر وارد ہونے دے، گویا قرآن کے الفاظ صرف زبان سے نہ گزریں بلکہ دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائیں۔ اس کے بعد ایک نہایت اہم اعلان ہوتا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے والے ہیں۔ یہ آیت دراصل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشن کی حقیقت سے آگاہ کر رہی ہے۔ قرآن کا پیغام کوئی ہلکی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک ایسا پیغام ہے جو انسان کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے اور دنیا کے نظام کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ قرآن کو قول ثقیل اس لیے کہا گیا کیونکہ اس کے تقاضے بھی بھاری ہیں۔ اس پر ایمان لانا آسان ہو سکتا ہے مگر اس کے مطابق زندگی گزارنا آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے نفس کی خواہشات اور مفادات کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس پیغام کو دنیا تک پہنچانا تو اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے۔ یہاں ہمیں دعوت کے راستے کی ایک حقیقت سمجھ میں آتی ہے، جو انسان حق کی دعوت لے کر اٹھتا ہے اسے صرف باتیں نہیں کرنی ہوتی ہیں بلکہ اپنی پوری زندگی کو اس پیغام کے مطابق ڈھالنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد قرآن قیام اللیل کی حکمت بیان کرتا ہے۔
ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا وقت دل کو زیادہ مضبوط اور بات کو زیادہ سیدھا کرنے والا ہوتا ہے۔ مولانا امین احسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ رات میں انسان کا دل زیادہ حاضر رہتا ہے، قلب و دماغ کے سکون کا وقت ہوتا ہے، مگر رات کے وقت اٹھنا ایک مشکل کام ضرور ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ بابرکت وقت اور کوئی نہیں۔ اس وقت دل عبادت میں خوب لگتا ہے اور فہم قرآن کے لیے انسان کا ذہن خوب جمتا ہے۔ اور مولانا امین حسن اصلاحی یہ بھی لکھتے ہیں کہ تہجد میں اٹھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو بات دل سے نکلتی ہے وہ دوسروں پر بھی اثر کرتی ہے۔ اس لیے جو انسان رات میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے اس کی زبان میں دن کے وقت بھی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے، یعنی رات کی عبادت انسان کے اندر ایک ایسی روشنی پیدا کرتی ہے جو اس کی گفتگو اور اس کے کردار میں ظاہر ہونے لگتی ہے۔ جب دل اللہ کے ذکر سے روشن ہو جاتا ہے تو انسان کی بات بھی دلوں کو متاثر کرنے لگتی ہے۔ پھر قرآن ایک اور حقیقت بیان کرتا ہے، اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا، دن میں تمہیں بہت مصروفیات کا سامنا ہوگا۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ایک داعی کی زندگی آسان نہیں ہوتی ہے۔ دن کے وقت اسے لوگوں سے ملنا ہوگا، مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، مخالفت برداشت کرنی ہوگی اور مختلف ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا۔ اس لیے رات کی عبادت کو ایک روحانی توانائی کے طور پر رکھا گیا ہے۔ رات کا تعلق انسان کو دن کی جد و جہد کے لیے تیار کرتا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہتا ہے وَذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور اپنے رب کا نام یاد کرو اور پوری ایک سوئی کے ساتھ اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ یہاں تبتل کا لفظ آیا ہے، اس کا مطلب ہے دنیا کی غفلتوں سے دل کو الگ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا۔ تبتل کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا دل دنیا کا غلام نہ بنے، اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑا رہے۔ پھر قرآن اللہ کی ایک عظیم صفت بیان کرتا ہے، رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہٰذا اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ یہ آیت ایک داعی کو توکل کا سبق دیتی ہے۔ جب انسان ایک بڑے مشن کے لیے اٹھتا ہے تو اسے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں اگر وہ صرف اپنی طاقت پر بھروسہ کرے تو وہ تھک جاتا ہے، لیکن اگر وہ اللہ کو اپنا وکیل بنا لے تو اس کے اندر ایک نئی طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ آخر میں قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ان سے خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جاؤ۔ یہاں دعوت کے راستے کی آخری تربیت سامنے آتی ہے۔ ایک داعی کو صرف عبادت گزار نہیں ہونا ہے، بلکہ برداشت اور وقار کا پیکر بھی ہونا چاہیے۔ لوگ باتیں کریں گے، الزام لگائیں گے، مذاق اڑائیں گے، مگر ایک داعی کو اپنے اخلاق کے معیار بلند رکھنا ہوگا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ہجر جمیل کا مطلب یہ ہے کہ انسان دشمنی کے جواب میں دشمنی نہ کرے، بلکہ اپنے کردار کی بلندی سے جواب دے۔ ناظرین، جب ہم ان 10 آیات کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو ایک حیرت انگیز نقشہ سامنے آتا ہے۔ یہاں ایک ایسی شخصیت تیار کی جا رہی ہے جو رات کو اپنے رب کے سامنے کھڑی ہوتی ہے، قرآن کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے، ایک عظیم پیغام کو اٹھانے کے لیے تیار ہوتی ہے اور لوگوں کی مخالفت کے باوجود صبر اور وقار کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ یہی وہ شخصیت ہے جسے قرآن دنیا میں دیکھنا چاہتا ہے، اور یہی وہ تربیت ہے جس سے ایک انسان داعی بنتا ہے۔ ان آیتوں میں قرآن یہاں صرف عبادت کا حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ ایک انسان کی شخصیت کی تعمیر کر رہا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ ایک ایسے انسان کو تیار کر رہا ہے جسے دنیا میں ایک بڑا پیغام لے کر اٹھنا ہے۔
اس لیے یہ آیات صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نہیں بلکہ ہر اس شخص کی تربیت ہے جو حق کا داعی بننا چاہتا ہے۔ یہاں ہمیں ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کسی بڑے مشن کے لیے انسان کو سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے تنظیم، ریسورسز یا اسٹریٹجی چاہیے، لیکن قرآن ہمیں ایک بالکل مختلف ترتیب سکھاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے سب سے پہلے انسان کے اندر ایک خاص قسم کی شخصیت بننی چاہیے۔ اگر وہ شخصیت بن جائے تو مشن خود بخود آگے بڑھنے لگتا ہے، اگر وہ شخصیت نہ بنے تو بہترین منصوبے بھی زیادہ دیر تک نہیں چلتے۔ ناظرین، اب ہم ان آیتوں میں بیان کردہ مضامین کو جدید اسلوب میں سمجھتے ہیں۔ کل بھی ہم نے اسٹیون کووے کا حوالہ دیا تھا، آج بھی اس کی کتاب سے ایک دوسرا پہلو بیان کرنا چاہیں گے۔ اپنی کتاب پرنسپل سینٹرڈ لیڈرشپ میں لکھتا ہے کہ حقیقی قیادت کا سرچشمہ کردار ہوتا ہے۔ انسان کے اندر اگر اصولوں پر قائم رہنے کی طاقت نہ ہو تو وقتی طور پر کامیاب تو ہو سکتا ہے لیکن دیر تک اثر نہیں چھوڑ سکتا۔ قرآن اسی اصول کو 1400 سال پہلے بیان کر رہا ہے۔ سورہ مزمل کی آیات میں دراصل ایک داعی کی باطنی تعمیر کے 4 بڑے ستون سامنے آتے ہیں۔ نمبر 1، پہلا ستون وہ ہے روحانی طاقت۔ قرآن کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو جاؤ مگر تھوڑا سا۔ یہ حکم صرف عبادت کا نہیں بلکہ انسان کی روح کو مضبوط بنانے کا ہے۔ رات کی تنہائی انسان کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا کرتی ہے۔ دن کا وقت شور، مصروفیات اور لوگوں کے درمیان گزرتا ہے، لیکن رات انسان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ اس لیے تاریخ میں جتنے بڑے داعی اور مصلح گزرے ہیں ان کی زندگی میں رات کی عبادت کا ایک خاص مقام رہا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جدید نفسیات بھی خاموشی اور تنہائی کی اہمیت کو تسلیم کرتی ہے۔ امریکی ماہر نفسیات کارل نیوپورٹ اپنی کتاب ڈیپ ورک میں لکھتا ہے کہ انسان کی گہری فکری صلاحیتیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب وہ خود کو کچھ وقت کے لیے دنیا کے شور سے الگ کر لیتا ہے۔ جب انسان مسلسل مصروفیات اور معلومات کے سیلاب میں رہتا ہے تو اس کا ذہن سطحی ہو جاتا ہے، لیکن جب وہ خاموشی میں جاتا ہے تو اس کے اندر گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن کا قیام اللیل دراصل اسی گہرائی کو پیدا کرنا ہے۔ قرآنی فارمولے میں خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں انسان کا رابطہ اپنے رب سے قائم ہوتا ہے۔ دوسرا ستون ہے فکری گہرائی۔ قرآن کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، قرآن کو ٹہر ٹہر کر پڑھو۔ یہاں صرف تلاوت کا حکم نہیں بلکہ ایک خاص انداز مطالعہ سکھایا جا رہا ہے۔ ترتیل کا مطلب ہے کہ انسان قرآن کو جلدی جلدی نہ پڑھے بلکہ اس پر رک کر سوچے، اس کے معانی کو اپنے دل میں اتارے۔ علم نفسیات میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ڈیپ پروسیسنگ۔ ماہر نفسیات اپنی تحقیق میں بتاتے ہیں کہ جب انسان کسی بات کو گہرائی سے سمجھ کر پڑھتا تو وہ اس کے ذہن میں زیادہ دیر تک رہتی ہے اور اس کے رویے کو بھی بدل دیتی ہے۔ لیکن اگر وہ صرف سرسری انداز میں پڑھ لے تو وہ معلومات جلدی بھول جاتی ہے۔ قرآن کی ترتیل دراصل انسان کے ذہن میں یہی گہرائی پیدا کرتی ہے۔ جب انسان قرآن کے ساتھ اس طرح جڑ جاتا ہے تو اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے، اس کے فیصلے بدلنے لگتے ہیں، اس کی ترجیحات بدلنے لگتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قرآن کو صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ اسے اپنی زندگی کا فکری سانچہ بنا لیتے تھے۔ آج کی دنیا میں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ معلومات بہت زیادہ ہیں مگر حکمت بہت کم ہے۔ لوگ ہزاروں خبریں پڑھتے ہیں، سینکڑوں ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن ان کے اندر فکری گہرائی پیدا نہیں ہوتی۔
قرآن کا طریقہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ قرآن انسان کو کم پڑھنے مگر گہرائی سے پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ یہی گہرائی ایک داعی کو سطحی گفتگو سے بچاتی ہے اور اس کے اندر حکمت پیدا کرتی ہے۔ تیسرا ستون ہے مشن کا شعور۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم تم پر ایک بھاری کلام ڈالنے والے ہیں۔ یہ جملہ انسان کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ یہ پیغام کوئی ہلکی ذمہ داری نہیں ہے، یہ ایک ایسا بوجھ ہے جسے اٹھانے کے لیے انسان کو اندر سے مضبوط ہونا پڑتا ہے۔ ماڈرن سوشل سائیکالوجی میں ایک اہم تصور ہے جسے میننگ فل ورک کہا جاتا ہے۔ ماہرین نفسیات اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ طاقت اس وقت محسوس کرتا ہے جب اسے اپنی زندگی میں ایک بڑا مقصد نظر آتا ہے۔ اگر انسان کے پاس مقصد نہ ہو تو وہ معمولی مشکلات سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر اس کے پاس کوئی بڑا مشن ہو تو وہ بڑی سے بڑی مشکل بھی برداشت کر لیتا ہے۔ قرآن دراصل ایک داعی کے اندر یہی احساس پیدا کر رہا ہے کہ تم ایک عظیم پیغام کے حامل ہو۔ جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ وہ وقت کو ضائع نہیں کرتا، وہ اپنی صلاحیتوں کو سنجیدگی سے استعمال کرتا ہے۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ ایک بڑے مقصد کے لیے جی رہا ہے۔ چوتھا ستون ہے برداشت اور وقار۔ قرآن کہتا ہے وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، جو کچھ وہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور ان سے خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جاؤ۔ یہ آیت انسانی رویے کا ایک بلند معیار سکھاتی ہے۔ جب کوئی انسان حق کی بات کرتا ہے تو لازماً مخالفت ہوتی ہے، لوگ طنز کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں اور کبھی کبھی دشمنی بھی کرتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان کے پاس دو راستے ہوتے ہیں، یا تو وہ جذبات میں آ کر رد عمل دے، ریاکشنری بن جائے، یا وہ وقار کے ساتھ صبر کرے۔ جدید نفسیات میں اس کو ایموشنل ریگولیشن کہا جاتا ہے، اور اس پر ہم اس رمضان میں کئی مرتبہ گفتگو کر چکے ہیں کہ کامیاب لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے جذبات کو قابو میں رکھ سکتا ہے۔ اگر انسان ہر بات پر فوری رد عمل دے تو وہ جلدی تھک جاتا ہے اور اس کا اثر کم ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ ضبط کے ساتھ جواب دے تو اس کا کردار مضبوط نظر آتا ہے۔ قرآن کا ہجرن جمیلہ دراصل اسی چیز کی تعلیم ہے۔ یہ صرف صبر نہیں بلکہ وقار کے ساتھ صبر ہے، یعنی انسان اپنی سطح کو نیچے نہ آنے دے، وہ اپنی زبان اور اپنے رویے کو پاکیزہ رکھے۔ یہی وہ اخلاق ہے جو ایک داعی کو لوگوں کے دلوں میں جگہ دیتا ہے۔ اگر ان چار ستونوں کو ایک ساتھ دیکھا جائے تو ایک حیرت انگیز نقشہ سامنے آتا ہے۔ قرآن پہلے انسان کے اندرونی روحانی طاقت پیدا کرتا ہے، پھر اس کے ذہن میں فکری گہرائی پیدا کرتا ہے، پھر اسے ایک بڑا مقصد دیتا ہے، اور آخر میں اسے مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ دیتا ہے۔ یہ دراصل ایک مکمل تربیتی نظام ہے۔ اگر ایسی شخصیتیں پیدا ہو جائیں تو معاشرے بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ بڑی تبدیلیاں ہمیشہ ایسی ہی شخصیتوں سے شروع ہوتی ہیں۔ اس پر آج کی ہماری گفتگو ختم ہوتی ہے۔ ناظرین، کل عید کا چاند نظر آئے یا نہ آئے، ہر دو صورت میں ہمارا یہ پروگرام حسب معمول رات 10:30 بجے نشر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے سانچے میں ڈھلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔